قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اے میرے مالک میرے خالق میرے مولا، تیرے در پہ آ کے میرا دل یہی بولا، میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا، تیرے دم سے میرا جینا میرا مرنا ہے، تیری نصرت ساتھ ہو پھر کیسا ڈرنا ہے۔ چاند تارے پھول شبنم تیری سنائی، ہر طرف پھیلی تیری قدرت کی رانائی، ایک سجدے نے ہے مجھ پر راز یہ کھولا، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا، منتشر ہے منقسم ہے آفتوں میں ہے، آج تیرے نام لیوا مشکلوں میں ہے، بن کے سب تسبیح کے دانے ایک ہو جائیں، ایک ہو قول و عمل سب نیک ہو جائیں، دل میں ہو کاوش بلند ایمان کا شعلہ، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا 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 میرے اللہ میرے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جناب تمام سماعتیں جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی آپ یہ جو پروگرام خاص طور پر یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جناب سیدہ کے لال اور سیدہ کے لال محرم الحرام کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، اس میں یہ سیگمنٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں پیام کربلا، بالخصوص خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے اس پروگرام کو سجایا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے۔ جناب بات یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ جب گزر جاتا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کی یادیں کمزور پڑ جاتی ہیں، ان کی یادوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کی تر و تازگی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم جو واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کریں تو کربلا لوح عصر پر لکھی ہوئی والعصر کی وہ تصویر ہے کہ جس کی تر و تازگی میں کہیں کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جناب بقول شاعر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر
قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور تذکرہ کریں گے آج بھی ان ہستیوں کا، اور بالخصوص امام عالی مقام کا تذکرہ کیا جائے گا جناب۔ اور اس بہت ہی پیارے مقدس تذکرے میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات جو موجود ہیں، ذی وقار ہیں، ذی علم ہیں، ہمارے ساتھ مختلف جہتوں سے گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ اور جناب ان کے ساتھ یہاں میرے سیدھے ہاتھ پر تشریف فرما ہے زرمینہ خاکوی، ویلکم کرتے ہیں انہیں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے انداز سے حمدیہ کلام سے آغاز ہوا۔ ہمارے ساتھ سعدیہ کاظمی موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پیام کربلا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں امام عالی مقام کے تذکرے سے، اور یقیناً یہ تذکرہ ایسا تذکرہ ہے کہ اس کے لیے یہ جو محدود وقت ہے نا آپ بالکل ناکافی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے کلام کیجیے گا، کچھ فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى کی یہ آیت مبارکہ جس میں قرابت داروں کی محبت، اہل بیت کی محبت کا ذکر ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا اہل بیت کی محبت در حقیقت ایمان ہے۔ جوانان جنت کے سردار، رحمت عالم کے لاڈلے، سید کائنات کے نور نظر امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھٹی دی، آپ کا نام مبارک رکھا، بڑے بیٹے کا نام حسن اور چھوٹے کا نام حسین رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا مرکز گویا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا دونوں شہزادوں میں کشتی ہوتی تو ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شہزادے کو کہتے اور دوسری طرف جبریل امی ہوا کرتے۔ تو اس گھرانے میں پرورش پا رہے ہیں جہاں مولا علی کرملہ وجہ ہیں جو مولا کائنات ہیں، سیدہ کائنات، خواتین کی سردار اور خواتین جنت کی سردار۔ تو امام حسین علیہ السلام ان سے علم بھی لے رہی ہیں، ان سے کردار بھی، اخلاق بھی، قرآن بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، یہ ساری چیزیں تو وہ گھرانہ عطا کر رہا ہے۔ اور آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی شہادت کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے بارے میں خصوصی طور پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ کے چہرے مبارک کے بوسے لیا کرتے تھے۔ کہیں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو چوما، کہیں آتا ہے کہ آپ کے دہن کو چوما، کہیں آتا ہے کہ آپ کے گلے کو چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہادت کا ذکر کرتے تو رو پڑتے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ غم حسین میں رونا در حقیقت سیرت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ غم حسین غم مصطفیٰ ہے، اور آپ کی سیرت سیرت مصطفیٰ ہے، آپ کی ولایت ولایت مصطفیٰ ہے، آپ کی شہادت شہادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوئی کسی ایک پہلو سے اعلیٰ اور با کمال ہوتا ہے، کوئی کسی دوسرے پہلو سے۔ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جس جہت سے دیکھتے ہیں، اخلاق میں، کردار میں، بہادری میں، شجاعت میں، حلم میں، منکسر المزاجی میں، علم میں، فضل میں، ہر جہت سے با کمال نظر آتے ہیں، جن کا حسب نسب انتہائی اعلیٰ، جن کا اپنا کردار انتہائی اعلیٰ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غریبوں کی پناہ گاہ تھے، لوگ آتے تھے اور جو کوئی مقروض کسی کا پتہ چلتا اپنے حلقہ احباب میں اس کا قرض خود ادا فرماتے، سائل کو کبھی آپ نے رد نہ فرمایا۔ اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کا نقطہ کمال واقع کربلا میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شجاعت و بہادری دیکھیں، پختہ عزم اور آپ کی ثابت قدمی دیکھیں، آپ کی حوصلہ مندی کو دیکھیں، ہزاروں کا مجمع ہے اور امام حسین علیہ السلام ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وہ حسینیت نام اور استعارہ بن گئی حق کا، اور دوسری طرف منافقت اور باطل کا نام یزیدیت ٹھہرا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہ تاریخ رقم کی کہ اس کے بعد کوئی اور وہ تاریخ نہ لکھ سکا۔
صبر کا انتہائی اعلیٰ مقام ہوتا ہے مقام رضا پر فائز۔ بے شک بے شک۔ تو گویا ولایت میں، روحانیت میں جو اعلیٰ ترین مقام ہے مقام رضا، وہ امام حسین علیہ السلام نے پایا اور اپنے اس عمل سے پایا کہ جان تک دے دی مگر دین پر حرف آنا گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس دین کو بچانے کے لیے اپنے خانوادے کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، مگر اس کی حفاظت فرمائی، شریعت کی حفاظت فرمائی۔ کس خوبصورت انداز سے امام عالی مقام کا ذکر کیا ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے۔ میں چاہوں گی آپ اخلاقیات، آپ کی عبادات کا، آپ کے زہد و تقوی کا، آپ کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو، ان گوشوں کو بیان فرمائیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا ترانہ ہے گایا حسین نے، دین مصطفیٰ کو ہے بچایا حسین نے۔ سب سناتے ہیں مسجد و محراب میں محمود، مگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا اللہ اکبر۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور جیسے جیسے یہ ڈیز قریب آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کی داستان ہمارے قلب و ذہن پر خود بخود دستک دینے لگتی ہے۔ حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور ہیں، صحابہ کے دلوں کے سرور ہیں، استقامت کے جبل احد ہیں۔ حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو عشق الہی میں اس قدر گریہ ازاری فرماتے کہ ان کے چہرے پر آنسوؤں سے لکیریں بن گئی تھیں۔ حسین وہ ہیں کہ جب مسکراتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گویا جنت میں بہار آ گئی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نماز تہجد ہو یا نماز جنازہ ان سے کبھی چھوٹنے نہ پائی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ 1400 سے زائد گھروں میں اجناس بہم خود پہنچاتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی اس قدر خوبصورت اور عمدہ تربیت فرمائی کہ دشمن بھی آ جائے تو امام زین العابدین ان کو پانی پیش کیا کرتے تھے۔ حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہمارے ایمان کی علامت ہے اور عشق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری بخشش کی سند ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے بات کی ان کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور ہیں اور جن کو اس نور کی رمق بھی عطا ہوتی ہے تو وہ شخص ظاہراً اور باطناً روشن ہو جاتا ہے۔ تو جن کی پرورش اس نور کی آغوش میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو رہی ہے، ان کی شان و شوکت اور ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہو۔ کیا بات ہے، جن کی پرورش یعنی صحن مصطفیٰ، نبوت مصطفیٰ کے صحن میں ہوئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی پرورش کا کیا عالم ہوگا، ان کی عبادات کا، ان کے اخلاقیات کا کیا عالم ہوگا۔ ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جناب ماہ محرم الحرام کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن سیدہ کے لال، اور پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پیام کربلا۔ ذکر حسین جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ بات ہو رہی تھی جناب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ کے زہد، آپ کے تقوی، آپ کی عبادات، آپ کی اخلاقیات کی، اور پرورش کی بات ہوئی کہ صحن مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پرورش ہوئی۔ زرمینہ آپ کلام فرما رہی تھی، میں چاہوں گی وہیں سے سلسلے کو جوڑیے گا جہاں سے منقطع ہوا۔ فرمائیے۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری ہیبت اور سرداری ملی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں فلاحو جرتی وجود ہی، یعنی ان کو میری جرت اور سخاوت عطا ہوئی ہے، اور آپ سخاوت کا دریا، اور آپ اتنے سخی ہیں امام حسین علیہ السلام کہ جب آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا، اور آپ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کے وہ خوشنما پھول ہیں تو ان کی سیرت و کردار کا جو حسن ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو دین پر استقامت ہے، جو ڈٹ جانے کا عزم ہے، ان کا جو ذوق عبادت ہے، شوق عبادت ہے، صائم و قائم ہونا ہے، عابد و زاہد ہونا ہے، یہ وہ ان کی صفات عالیہ ہیں جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل مظہر نظر آتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کی انسانیت کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتا ہے وہ انسان کی سیرت کو عظمت عطا کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں انر اسٹرینتھ عطا ہوتی ہے، اور شکر انسان کو بندگی کے رموز سکھاتا ہے۔ یہ تمام تر صفات عالیہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں بدرجہ اولا نظر آتی ہیں کہ شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان کربلا
ہے ان پہ شوقت ناز کرتی ہے، بٹھا کے شانہ اقدس پر کر دی شان دو بالا کہ نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ سبحان آپ کے اللہ، سوال کا دوسرا سبحان حصہ اللہ۔ تھا ان کی نبی کے لاڈلوں عبادات کے پر۔ تعلق سے، تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور امام حاکم مستدرک میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نہایت عالم با عمل تھے، اور 25 حج آپ نے پیدل فرمائے، اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ جب کھڑے ہوتے تھے نمازوں کی ادائیگی کے اہتمام کے لیے تو آنکھوں سے اشک بار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، کہ ہیں حسین ابن علی جان اولیاء۔ حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں کہ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ جناب آپ کی جانب آؤں گی بلا کسی تاخیر ڈاکٹر صاحبہ، امام عالی مقام کے جذبہ دینیت اور آپ کا جو شوق تھا نا علم کا، آپ کا جو ذوق تھا علم کا، اس حوالے سے فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں ابتدا سے جیسے بات ہو رہی ہے کہ جن کے زیر سایہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، وہ کمال درجے ہستیاں کہ جو اللہ رب العزت جن سے محبت کرتا ہے، بے شک، اور آپ کو تسلسل سے ملے گا۔ سیدنا مولا علی کا ذکر آیا تو حضور کی محبت آپ سے، مولا علی سے، حضور کی محبت سیدہ کائنات سے، پھر آپ کے بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لعاب دہن آپ کی غذا بنی، تو وہ لعاب دہن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی غذا میں، آپ کے بدن مبارک میں آیا، اس نے آپ کو ظاہر سے کیا تو باطن سے کیا، آپ کو نور النا نور کر دیا کہ وہ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بے شک۔ ان لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں تو اول دن سے لے کر آخر تک تبلیغ اسلام میں گزری، دین کی حفاظت میں گزری، شریعت کے امور میں گزری۔ جہاں عبادات کا ذکر آیا جیسے ابھی ہوا، قائم اللیل اور صائم النہار، یعنی سوائے ممنوعہ دن کے آپ روزہ نہیں چھوڑتے، آپ رات رات بھر عبادت فرماتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو کربلا میں آفتیں ہیں، تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، مگر شب نماز نہیں چھوڑی، نماز شب نہیں چھوڑی آپ نے۔ تو اس قدر آپ کے اندر وہ تھا، محبت ہے ایک عبادت سے، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ آپ جہاں جہاں کہیں جاتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ آپ کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ جہاں غلط بات دیکھنا، اس کو روکنا، ظلم کو روکنا۔ تو آپ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں تفسیر پر آپ کو عبور ہے، فقہی امور میں آپ دسترس رکھتے ہیں، احادیث کا مکمل فہم رکھتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر خود ایک جلیل القدر صحابی بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے دور میں جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی، علمی مشکل پیش آتی، تو ہم امام حسین علیہ السلام کے پاس جایا کرتے۔ تو اسی طرح ان کی دینی خدمات کی جب بات آتی ہے نا، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے خانوادے کی قربانی دے کر اس دین کو بچایا، اس دین کی حفاظت فرمائی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے تو اسلام کو حیات جاودانی عطا کی، اسلام کے اصولوں کو بچایا، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور در حقیقت آپا ماشاءاللہ آپ اتنا خوبصورت بیان امام علی مقام کے علم کے حوالے سے، آپ کے تقوی کے حوالے سے، آپ کے علم کا جو شوق ہے اور ذوق ہے، اور وہی بات ہوئی جس طرح سے صحن مصطفیٰ میں پرورش کی بات ہو رہی تھی، کلام کر رہی تھی آپ اتنے جوش سے۔ میں یہاں پہ صرف یہی نقطہ اٹھانا چاہ رہی تھی کہ یہی جو ایمان کی حلاوت ہے، یہی ایمان کی تر و تازگی ہر اہل ایمان کے دل میں موجزن ہونی چاہیے۔ بالکل زینب، اور آپ دیکھیں تو جہاں ان کے بات آتی ہے محبت کی، دین سے محبت کی، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید سے آپ کو اس قدر شغف تھا کہ آپ گھنٹوں ایک ایک آیت مبارکہ پر غور و فکر کیا کرتے، اور آپ جب جاتے ہیں حج پر تو آپ کا جو وجود مبارکہ تھا وہ مرکز ہو جاتا تھا، لوگ دور دراز سے آتے اور آپ سے علمی اس پیاس کو بجھاتے تھے، اور آپ اپنے علم و فضل میں ہی اس کمال درجے پر ہیں، آپ اپنے اس عبادت میں، عبودیت میں کمال درجے پر ہیں کہ ایک طرف تو آپ کو خوشخبری یہ تو مل چکی ہے کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، سید شباب اہل الجنہ، مگر اس کے باوجود آپ کا قائم اللیل ہونا، کہ رات رات بھر نماز میں رہنا،
پھر صائم النہار ہونا، یعنی وہ سوائے عیدین کے دنوں کے آپ روزے سے رہتے ہیں. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی شجاعت اور بہادری، جس کا نقطۂ کمال آپ کربلا میں دیکھ رہے ہیں، وہ عام دنوں میں بھی اسی طرح آپ کو ہر جگہ حوصلہ مندی، ہمت نظر آتی ہے. اور اس قدر حلیم ہیں، اس قدر بردبار ہیں کہ ایک مرتبہ کنیز نے آپ کو گلدستہ پیش کیا، تو آپ نے اب ایک تحفے کا تبادلہ جیسے ہوتا ہے، ایک کردار کے اعلیٰ آپ کے ہونے کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ آپ نے فوراً اسے آزاد کر دیا. اسی طرح ایک مرتبہ ایک کنیز آپ کو وضو کروا رہی ہے تو اس سے پانی گر گیا، تو پانی جب گرا تو اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، آپ نے فوراً غصے کو اپنے پی لیا. بہرحال آپ میں حلم تھا ہی کمال درجے کا. اور اس نے دوسری بات کہا والعافین عن الناس، تو آپ فرماتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کیا. اور اس نے پھر اگلا جملہ کہا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محسنوں سے محبت فرماتا ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کیا، اور ساتھ اسے کئی ہزار درہم بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو جو معنی اور مفہوم ان کے دلوں پر اترتا تھا، جو ان کی زبان مبارک سے، ان کی گفتگو سے اظہار ہوتا تھا، ہم کیا اور ہماری کیا بساط اور ہماری کیا اوقات، لیکن یہ ہستی ایسی ہیں کہ ہم رحمت عالم کے لاڈلے سے ہماری توقعات بھی اور ہماری امیدیں بھی یہی ہیں، کیونکہ آپ کی سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک یعنی حسین امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک فلسفہ ہے، ایک نظریہ ہے، اور یہ ایسا نظریہ ہے جو تا قیامت ہر اہل ایمان کا اسی نظریے پر، اسی فلسفے پر قائم اور دائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایمان کی علامت ہے. سعدیہ عزیر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدری کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدری کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد. پانی کو آج تک بھی لگی جس کی پیاس ہے، پانی کو آج تک بھی لگی جس کی پیاس ہے، وہ مرتضیٰ کا لال ہے، آسی کا پاس ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات،
बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सलामती हो उन तमाम समातों को जनाब जो इस बाबरकत ज़िक्र में हमारे साथ हैं। एक मरतबा फिर पयामे करबला में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। माह मुहर्रमुल हराम की ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं जनाब ARYQ-TV पर, और जिस तरह से बात हो रही है उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। वक्फे पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे जनाब, जब इमाम आली मकाम का ज़िक्र हुआ, आपके इल्म का, आपके शौक़ इल्म का, आपके ज़ौक़ इल्म का तज़किरा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा इरशाद फरमा रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़रमीना खाकवी। और ज़रमीना, मैं चाहूँगी गुफ्तगू को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये ज़िक्र ही ऐसा खूबसूरत ज़िक्र है, इतना प्यारा ज़िक्र है, इतना आला ज़िक्र है, इस कदर अरफा ज़िक्र है कि इस ज़िक्र खैर में हमारा शरीक हो जाना ही हमारे लिए बख्शिश व निजात का ज़रिया बन जाए, क्या पता। इमाम आली मकाम के जो जज्बा दीनियत की जिस तरह से बात हुई, आपके अक़वाल, आपकी तालीमात क्या इरशाद फरमाएंगी? बहुत शुक्रिया ज़ैनब, बहुत उम्दा सवाल किया आपने। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमी सिफ़ात घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उस घराने के नुमाइंदा फ़र्द हैं। और हम जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो मुक़द्दस और बावक़ार शख्सियत कि जिनकी रगों में मौला अली का खून दौड़ता हो, जिनकी सांसों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू महकती हो, जिनसे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मोहब्बत व अक़ीदत रखते हो, उनके अक़वाल, उनकी तालीमात हमारे लिए रोशन मीनारा नूर की हैसियत रखते हैं। जब हम उनके अक़वाल और उनकी तालीमात को स्टडी करते हैं तो लगता है कि उनके लहजे का गुदाज और उनके लफ्ज़ों की रानाई हमारी रूह के अंदर गोया मुंतकिल होती चली जा रही है। आपका एक बहुत मुबारक और प्यारा कॉल है कि लोग दुनिया के बंदे हैं। इसका मफ़हूम है कि लोग दुनिया के बंदे हैं और दीन उनकी ज़ुबानों पर चढ़ा हुआ है। जब तक उनके मफादात कायम रहते हैं, उनका नफ़ा कायम रहता है और वो दीन पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ से आजमाए जाते हैं इन आजमाइशों से, तो दीनदार खुद ब खुद बहुत थोड़े रह जाते हैं। फिर उनके एक और मुबारक कॉल का मफ़हूम है कि या अल्लाह, मैंने तुझे खोया और दुनिया को पाया तो क्या पाया, और या अल्लाह मैंने तुझे पाया और दुनिया को खो दिया तो मैंने क्या खोया। गोया हमारा मतमा नज़र अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी होनी चाहिए। और जिस शख्स ने इसको अचीव कर लिया, गोया उसने हुसैनी मैसेज को, हुसैनियत के उस रंग को पा लिया कि जो उनका खूबसूरत मैसेज है कि बेशक उल्फत के आसमान का तारा हुसैन है, रहमत के घराने का दुलारा हुसैन है। कुछ ऐसे रंग दिए हैं हुसैन ने इस्लाम को, लगता है यूं के दी सारा हुसैन है। यूं तो इस दर का हर बंदा है हंसी, मगर प्यारे मोहम्मद को प्यारा हुसैन है। और दर्शन जो मिलता है इस दिल को बार बार, महमूद इस दिल का नजारा हुसैन है। उनका एक बहुत प्यारा कॉल है कि अपनी माँ के साथ दिन का कुछ वक्त गुजारा करो, क़यामत के रोज ये तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बन जाएगा। और फिर ऐसा काम जिसकी अंजाम दही तुम्हारे लिए दुश्वार हो, मुमकिन ना हो, तो उसकी हामी ना भरो, यानी उसकी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट ना करो। और अगर जिस्म को मौत है, एक और उनका कॉल है, तो अल्लाह ताला की राह में शहीद होना बहुत बेहतर है। फिर आप फरमाते हैं कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो, और अगर तुम सरदार बनना चाहते हो तो जद्दोजहद को अपना मामूल बना लो, और मुरव्वत ये है कि वादे को पूरा किया जाए। फिर आपका एक और मुबारक कॉल है कि लोगों के साथ बहस ना किया करो, इससे तुम्हारी इज्जत में कमी आएगी। और आपका एक और मुबारक कॉल है कि दौलत का सबसे बेहतरीन मसरफ यह है कि अपनी इज्जत और आबरू को बरकरार रखो। और एक और मुबारक कॉल है कि जो चीज़ तुम्हें याद इलाही से गाफिल कर दे,
तो उसको तर्क करो ताकि कश्फ व असरार हो, तुम्हारे दिल की दुनिया, बातिन की दुनिया आबाद हो सके। और फिर आपका एक और मुबारक कॉल है कि लोगों की नीड्स का, ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह ताला का फजल है, उसकी इनायत है। और आप फरमाते हैं कि जो इस दुनिया में अपने भाई के करबो अलम को, उसके गम को दूर करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़े महशर उसके गम को दूर करेगा। और बरोज़े महशर सबसे ज़्यादा अमन व अमान में वो शख्स होगा जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत को इख्तियार करता रहा। फिर आप फरमाते हैं कि मुसीबतों में सब्र जो है वो कामयाबी की कुंजी है। और आप फरमाते हैं कि तकदीर इलाही पर कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि सब्र किया जाए। फिर आपका एक और मुबारक कॉल है कि जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा और कोई मददगार ना हो, खबरदार उस पर जुल्म मत करना। फिर आप फरमाते हैं कि जो इल्म है और बुजुर्गी है वो इंसान की सीरत को आरास्ता करती है। फिर आपका एक और मुबारक कॉल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में बातिल के खिलाफ निकल पड़ो और राह खुदा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। फिर आप फरमाते हैं कि वो लोग जो अपनी तस्लीम और रज़ा को अल्लाह ताला की रज़ा पर मुक़द्दम करते हैं, यानी प्रेफरेंस देते हैं, तरजीह देते हैं अपने आप को और उस तरफ तवज्जो कम रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फलाह मुमकिन नहीं है। फिर आप ये भी फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे रिज़्क़ हलाल में इजाफा करे तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, दूसरों के साथ उसने सलूक से पेश आए। फिर आपका एक और मुबारक कॉल है कि जल्दबाजी इंसान की हमाकत और उसकी कमज़ोरी की दलील है, यानी इंसान को जल्दबाज नहीं होना चाहिए। और फिर आपके एक और मुबारक कॉल का मफहूम है कि जो जुदो सखा करता है वो असल सरदार होता है, क्योंकि जो जलील होता है उसको सिवाय जलालत के और कुछ मयसर नहीं आता है। तो हुसैन जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, उनका मिशन जिंदा है, उनकी मोहब्बत जिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुसैनियत का वो रंग अता फरमाए कि बेशक अभी मकाम फ़क्र के निशां बाकी हैं, अभी मोहब्बत के सारे जहां बाकी हैं, कायम है अभी तक हुकूमत रसूल की, अभी आले रसूल के गुलिस्तान बाकी हैं। सुभान अल्लाह। और दौरान गुफ्तगू इस कदर खूबसूरत आपने जो अक़वाल इमाम आली मकाम के पेश किए और आपकी तालीमात के हवाले से, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और वाक़या करबला जो है हमें सब्र का ही पैगाम देता है। क्या इरशाद फरमाएंगी डॉक्टर साहिबा? मैं चाहूँगी आपकी जानिब से कोई बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारी बहनों तक पहुँचा दीजिए। शुक्रिया ज़ैनब। बस मैं तो ये सोचती हूँ, देखिए इतनी खूबसूरत गुफ्तगू रही अखलाक व किरदार और इबादत के हवाले से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि हम मजलिस सजा लें और हम थोड़ी देर आंसू बहा लें, बल्कि उसका हकीकी तकाजा ये है कि हमारे अमल में नज़र आए, हमारी ज़िंदगी में नज़र आए, हमारे किरदार में नज़र आए, लेन देन में नज़र आए, दूसरों की मदद करने में नज़र आए। हम कहते हैं वो कायमुल लैल है तो किसी दिन कायमुल लैल होकर देखे, वो साइमुन नहार है तो किसी दिन रोज़ा रख के देखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो फिर मकरूज़ों के कर्ज अदा करें, फिर हम आगे बढ़ें। मुझे अपने लोगों से, अपने सब लोगों से ये शिकवा रहता है कि बातें सब दीन की ऐसे करेंगे कि उनसे बड़ा कोई दीनदार कोई नहीं, और जब अमल में हम चले जाते हैं तो बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारा अमल जो है वो बहुत कम ज़र्फ़ों जैसा हो चुका है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आप सबको भी हमें तौफीक दे सोचने की भी, गौर व फिक्र की भी, अमल की भी, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सखावत का नाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुजाअत का नाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब्र और रज़ा का नाम है। और यहाँ ज़रा सी तकलीफ आए तो हम नाशुक्रियाँ करें, हम शिकवे करें, शुक्रगुजारी रखें अपने अंदर। यानी इमाम आली मकाम की जो तालीमात हैं, हर शख्स में उनकी तालीमात का रंग नज़र आना चाहिए। डॉक्टर साहिबा आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी आमद के बहुत मशकूर हैं, बहुत ममनून हैं, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपकी जानिब से गई। आप तशरीफ़ लाई। ज़रमीना नासिर साहिबा बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। सादिया उज़ैर काज़मी बहुत प्यारा आपने कलाम भी पढ़ा और आपकी आवाज़ पर ही इंशाअल्लाह ताला बल्कि मनक़बत आप पेश करेंगी, उस पर इख्तिताम करेंगे। बस अपनी जानिब से चंद आशार पेश कर रही हूँ कि ज़िक्र माजी न फ़क़त किस्सा-ए पारीना है, ज़िक्र माजी न फ़क़त किस्सा-ए पारीना है, करबला असल में तारीख़ का आईना है, करबला असल में तारीख़ का आईना है। और कुछ बयां हो चुकी, कुछ शरह अभी बाकी हैं, कुछ बयां हो चुकी, कुछ शरह अभी बाकी हैं। करबला ऐसी हकीकत है जो आफाकी है, करबला ऐसी हकीकत है जो आफाकी है। अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को पयामे करबला से दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। मुँह से कई बार
لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، منہ سے ایک بار کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ہاں کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، منہ سے ایک بار اور ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، ہاں ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، نہر قدموں میں کی اور منہ سے نہ مانگا پانی، منہ سے ایک بار اور گرچہ بے درد نے پیاسا کیا ذب گرچہ بے درد نے پیاسا کیا ذب صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، منہ سے ایک بار